الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال عليه الصلاة والسلام. سب سے پہلے تمہیں تعلیم سے موڑ دیا جائے گا، سب سے پہلے تمہیں تعلیم سے موڑ دیا جائے گا، پھر کسی جرم میں تم کو جوڑ دیا جائے گا. سب سے پہلے تعلیم سے تم کو موڑ دیا جائے گا، پھر کسی جرم میں تم کو جوڑ دیا جائے گا. ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر بنا کر نکلو، ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر بنا کر نکلو، ورنہ دھاگے کی طرح تمہیں بھی توڑ دیا جائے گا. معزز سامعین اکرام، میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں اور اس کے بعد میں آپ تمام کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھ حقیر فقیر کو یہاں پر بلایا اور کچھ لب کشائی کا موقع دیا. اتنے بڑے بڑے علماء اکرام، مفتیان اعظام، اور آپ کے سامنے میرا کچھ گفتگو کرنا ایسا ہی ہے جیسا سورج کے سامنے چراغ کا جلانا. لیکن بڑوں کا حکم مانتے ہوئے اپنی اصلاح کی غرض سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. میں اللہ تعالیٰ سے اس بات کا دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہیں سنی بات پر پہلے مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. معزز سامعین اکرام اور اسٹیج پر رونق افروز علماء اکرام، یہ جو پروگرام رہا ہے الحمدللہ ماشاءاللہ بہت ہی قابل دید تھا اور قابل داد تھا، قابل دید تھا اور قابل داد تھا، یعنی دیکھنے کے قابل بھی تھا اور تعریف کے قابل بھی تھا. اس لیے کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں نے، چھوٹے چھوٹے بچیوں نے جو ماشاءاللہ پروگرام پیش کیا. ایک بچہ تھا جس نے ماشاءاللہ الف سے لے کر یا تک جو تمام چیزیں گنائی. یہ بہت ہی ڈیفیکلٹ ہے اسے یاد کرنا، بہت مشکل ہے. اور سب سے زیادہ قابل تعریف ان کے استاد محترم ہیں حضرت مولانا عمر صاحب، جو ماشاءاللہ جنہوں نے بچوں پر محنت کی ہے. یاد رکھیے یہ جو مکتب کی تعلیم ہے یہ بعض علماء نے فرمایا ہے فرض عین ہے. اس لیے فرض عین ہے کہ اگر مرد دیندار بنتا ہے تو اس کا دین گھر کی دہلیز تک رہتا ہے. میری بات بڑی غور سے سماعت فرمائیے کہ مرد اگر دیندار بنتا ہے تو اس کے دین کی جو محنت ہے وہ گھر کی دہلیز تک رہتی ہے، اور اگر عورت دیندار بنتی ہے تو اس کا دین، اس کی تعلیم گھر کے اندر تک جاتی ہے. لیکن جب بچہ دیندار بنتا ہے تو اس کا دین نسلوں تک جاتا ہے، اس کا دین خاندانوں تک جاتا ہے. اور یقیناً قابل تعریف ہے کہ علماء اکرام اور خاص طور پر اطراف کے علماء اکرام کہ جو اتنی محنتیں کرتے ہیں، 6,000 5,000 اتنی کم تنخواہ ہونے کے باوجود کہ ایک مزدور جو تہاڑی مزدور ہوتا ہے اس کی تنخواہ سے بھی کم تنخواہ علماء اکرام اور حفاظ اکرام جو اطراف کے علماء ہیں ان کی تنخواہیں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ایک تہاڑی مزدور جس کے پاس کوئی ہنر نہیں ہوتا ہے، جسے کچھ بھی نہیں آتا ہے، وہ صرف تگاری ٹھوکتا ہے یا وہ صرف بوجھ والے کام کرتا ہے، وہ بھی مہینے کے 9 سے 10,000 روپے کماتا ہے. لیکن ایک حافظ قرآن جس کے سینے کے اندر دنیا کی سب سے مبارک کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب اس کے سینے میں محفوظ ہوتی ہے، ایک عالم دین جو تمام مسائل سے واقف ہوتا ہے، ایک قاری قرآن کریم کو صحیح پڑھنے والا قاری، اس کی تنخواہ ہوتی ہے 7,000 8,000. وہ اس تہاڑی مزدور تک بھی اس کی تنخواہ نہیں پہنچتی. اور
مجھے اس بات کا بڑا افسوس ہوا کہ جو بھی بچوں کی حوصلہ افزائی ہوئی، حوصلہ افزائی کرنے والے علماء اکرام ہی تھے. کئی مولانا کا نام آیا، اور خاص طور پہ اور ایک اور بات بڑی حیرانی ہوئی کہ دودالیا جو یہ گاؤں ہے یہاں سے کم انعام موصول ہوا، اس سے زیادہ تو جو بڑوت کے رہنے والے ہیں رفیق بھائی، انہوں نے زیادہ بچوں کو انعام دیے. تو یاد رکھیے یہ جو بچوں کی تعلیم ہے، بچوں کی حوصلہ افزائی ہے، یہ چھوٹی موٹی محنت نہیں ہے. میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی جو آیت تلاوت فرمائی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق. اس آیت کریم میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، آپ خود سوچئے کہ عرب کا یہ معاملہ تھا، عرب کا یہ ماحول تھا کہ جہاں پر بدبینی بہت عام تھی، جہاں پر کسی جانور کو جانور سے پہلے اگر پانی پلا دیا جاتا تھا تو لڑائیاں سالوں سال چلتی تھی. ایک باپ اپنے بیٹے کو وصیت کر کے جاتا تھا کہ فلانے سے میری لڑائی ہے، تم ان سے لڑائی رکھنا. جہاں پر زندہ لڑکیوں کو درگور کر دیا جایا کرتا تھا، قبر کے اندر زندہ لڑکی کو دفن کر دیا جاتا تھا، اتنی برائیاں عام تھی. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی آیت نازل ہوئی تو یہ نہیں کہا گیا اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. قرآن کریم میں جو پہلی آیت نازل ہوئی، اتنی زیادہ عرب کے اندر جہالت ہونے کے باوجود زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے، جاہلیت اولا کہا جاتا ہے اس زمانے کو، لیکن قرآن کریم کی سب سے پہلی جو آیت نازل ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، پہلی جو وحی نازل ہوئی وہ یہ نہیں کہا گیا وآتوا الزکاۃ کہ زکات ادا کرو، واقیموا الصلاۃ نماز ادا کرو، یا یہ نہیں کہا گیا ہے کہ تصوموا رمضان کہ رمضان کے روزے رکھو، صوموا رمضان رمضان کے روزے رکھو. یا قرآن کریم میں یہ آیت نازل نہیں ہوئی ہے کہ تم زنا سے بچو، قرآن کریم میں یہ آیت نازل سب سے پہلے نہیں ہوئی ہے کہ تم چوری سے بچو. قرآن کریم میں سب سے پہلے جو آیت نازل ہوئی ہے وہ ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق کہ پڑھ اس رب کے نام سے جس نے انسان کو پیدا فرمایا. سب سے پہلے قرآن کریم کی جو آیت نازل ہوئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی. اور صرف ایک ہی آیت نہیں بلکہ خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم. تین آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا حکم دیا گیا. تو جس قوم کو پہلے ہی وحی کے اندر، جس قوم کے نبی پر پہلے ہی وحی پڑھنے کی نازل ہوئی، وہ قوم آج پڑھائی کے اعتبار سے بہت دور ہے. یہ صحیح بات ہے غلط بات ہے؟ جس قوم پر سب سے پہلی جو آیت نازل ہوئی وہ اقرا پڑھنے کے نام سے، اور وہ قوم آج پڑھائی کے اعتبار سے بہت دور ہے. بلکہ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم کے اعتبار سے، چاہے دنیاوی تعلیم ہو یا چاہے دینی تعلیم ہو، بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے ہیں. اور خدا پاک کی قسم کھا کر کے رہا ہوں کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کی مکتب کی تعلیم، دینی تعلیم، بنیادی تعلیم پر اگر زور نہیں دیا ہے، مکتب کی تعلیم پر زور نہیں دیا ہے، تو وہ وقت قریب نہیں ہوگا کہ ہمارے ہی بچے ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، ہمارے ہی بچے ہمارے دشمن ہو جائیں گے. ایک اللہ والے کا قول ہے کہ اگر ہم اپنے بچے کو دینی تعلیم سے دور رکھیں گے، اگر ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دیں گے تو ہم اپنے گھر کے اندر ایک دشمن کو پال رہے ہیں. آنے والے وقت میں اسلام کے خلاف کھڑے ہوں گے. یہی بچے آنے والے وقت میں مسلمانوں پر اور علماء اکرام پر اور دین کے مسائل پر نئے نئے اعتراضات شروع کریں گے. اور یہ میں بالکل بات دعوے سے کر رہا ہوں، آپ کے سامنے ایسی باتیں کر رہا ہوں. آپ جانتے ہیں مسلمانوں کو اور اسلام کو سب سے زیادہ جو نقصان ہوا ہے وہ غیروں سے نہیں ہوا ہے، وہ اپنوں سے ہوا ہے، اپنوں سے ہوا ہے. آپ مفتی سلمان اظہری صاحب کی جو ابھی جیل کے اندر گئے تھے، چاہے وہ جیل کے اندر گئے کسی وجہ سے، کسی اشعار کی وجہ سے، لیکن آپ اگر اسٹڈی کریں گے، آپ اگر سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہیں گے تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ ان کو جیل میں ڈالنے کے بعد اپنے ہی والے نے ان کی شکایت درج کرائی تھی اور یہ کہا تھا کہ ان کا پڑوسی ملک سے تعلق ہے، ان کو پڑوسی ملک سے فنڈنگ ہوتی ہے، اور یہ غلط
یہ مسلمانوں کو ابھارتے ہیں، انہیں تا دم حیات جیل کے اندر رکھا جائے۔ یہ کہنے والا اور یہ میسیج ہوم منسٹر کے پاس پہنچانے والا مسلمان ہے، میں صحیح بول رہا ہوں، میرے پاس اس کی ویڈیو ہے، کلپ ہے میرے پاس۔ اور کرناٹکا کے چیف جسٹس محمد ہدایت اللہ خان، آپ جانتے ہوں گے، آپ گوگل پہ سرچ کریں گے تو سب سے شاید ان کا تصویر کے ساتھ فوٹو آ جائے گا۔ شروع سے انہیں مکتب کی تعلیم نہیں دی گئی، بڑے ہوئے 3 سال 4 سال LKG UKG اور کون سی جی بہت ساری چیزوں کے اندر ان کو ڈال دیا۔ میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کرتا چلوں، واللہ میں کبھی بھی دینی تعلیم کے خلاف، دنیاوی تعلیم کے خلاف نہیں، لیکن میں آپ کے سامنے جو اہمیت بتانے والا ہوں، جو دینی تعلیم کی اہمیت بتانے والا ہوں، اس وجہ سے میں یہ بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ انہوں نے مکتب کی تعلیم حاصل نہیں کی تو کئی فیصلے جو ہائی کورٹ کے ہوتے ہیں، سپریم کورٹ کے ہوتے ہیں، انہوں نے ہمارے خلاف دی۔ اور کالج کی زندگی میں انہوں نے ایک پشپا نام کی لڑکی سے شادی کی، اور جب 29 سال کی عمر میں یا 69 سال کی عمر میں جب ان کا انتقال ہو رہا تھا، انہوں نے اپنے دوستوں کو پاس بلایا اور یہ کہا کہ تم مجھے دفنانا نہیں بلکہ تم میرے شریر کو جلانا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ چیف جسٹس محمد ہدایت اللہ خان، اور یہ کہہ رہے ہیں، وہ ساتھ آگے یہ بول رہے ہیں کہ جلانے کے بعد میری جو راکھ نکلے، استھیاں جو کہا جاتا ہے استھیاں، ان کو پوتر گنگا کے اندر بہا دے۔ اور یہ صرف ایک واقعہ نہیں، ابھی آپ وسیم رضوی جس کا نام ابھی تیاگی کچھ نام ہو چکا ہے اس نے یہ اعتراض کیا تھا کہ قرآن کریم سے 26 آیتوں کو ہٹا دیا جائے، اللہ نے اسے اسلام سے ہٹا دیا 26 آیتوں کو۔ سب سے پہلا اعتراض کس نے کیا؟ آپ خود سوچیں، جب ہمارے بچوں کو دینی تعلیم نہیں ملتی ہے تو ایسے فساد اور ایسے دشمن ہمارے گھر کے اندر ہی پیدا ہوتے ہیں۔ تسلیمہ نسرین کو کون نہیں جانتا ہے؟ بنگلہ دیش کی ہے، اس نے کہا تھا پردے کا، اس نے پردے پر اعتراض کیا تھا اور کہا تھا کہ اس پردے کو جلا دینا چاہیے، اس پردے کو جلا دینا چاہیے۔ خدائے پاک کی قسم، اگر مسلم مائیں بہنیں جو پردے میں محفوظ ہیں وہ کسی چیز کے اندر محفوظ نہیں۔ جتنے بھی ریپ کے واقعات ہو رہے ہیں اس میں شاید ہی کا دکا 99% مسلم بہنوں کا ریپ نہیں کیا جاتا۔ صحیح بات ہے غلط ہے؟ صحیح بات ہے غلط ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہماری مسلم مائیں بہنیں پردے کے اندر ہوتی ہے۔ الحمدللہ اس اسلام میں مسلم ماؤں بہنوں کو، ہماری پردہ نشین مائیں بہنیں بھی یہ بیان سن رہی ہے، میں ان سے کہنے جا رہا ہوں کہ ان کو جو اللہ نے اور اس اسلام نے عزت دی ہے وہ کسی نے عزت نہیں دی۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ جس کے عورتوں کے ساتھ اور بچیوں کے ساتھ سب سے زیادہ ظلم اس دنیا میں جو کیا ہے وہ کسی نے نہیں کیا ہے۔ ستین، کچھ ہمارے ہندوستان کے اندر ایک قانون تھا ستین یا کچھ ایسا کچھ نام تھا کہ اس وقت اگر کسی عورت کے ہسبینڈ کا انتقال ہو جایا کرتا تھا تو اس کو جلاتے تھے تو اس عورت کو بھی اس کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا، اور یہ کہا جاتا تھا کہ ان کا پریم ہے۔ تو ہم کو بیوقوف تھوڑی ہے، کبھی کسی عورت کا انتقال ہوا اور اسے جلایا ہو، اس کے ساتھ کسی مرد کو جلائے تو مانے پریم۔ اور آپ چائنا کی بات سنیں گے، چائنا کے اندر کئی سالوں تک لڑکیوں کو لوہے کے جو گرم آگ ہوتے تھے، لوہے کی جوتیاں پہنایا کرتے تھے۔ یہ صحیح واقعات ہے۔ اور عرب کے اندر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کی دعوت کو لے کر نہیں آئے تھے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم آیت نازل نہیں ہوا تھا، ایک صحابی خود فرماتے ہیں وہ اسلام لانے کے بعد کہ میں ایک مرتبہ ایک ہاتھ کے اندر کدال لیے ہوئے اور دوسرے ہاتھ کے اندر اپنی 1.5 سال کی بچی 2 سال کی بچی کو ایسے اٹھا کر لے گیا، جنگل کے اندر لے گیا، اور میں نے وہاں پر گڈھا کھودا اور اس گڈھے کے اندر چھوٹی بچی کو، میری بچی کو رکھا، اور بچی کو رکھنے کے بعد وہ بچی کھلونے سے کھیل رہی تھی اور میں اس کے اوپر مٹی ڈال رہا تھا، اور وہ یہ بچی سوچ رہی تھی کہ شاید میرے ابو بھی مٹی سے کھیل رہے ہیں۔ جب اس بچی نے دیکھا کہ اس کے ابو کے اوپر، وہ صحابی خود فرماتے ہیں کہ جب میری بچی نے دیکھا کہ کچھ ذرات، مٹی کے کچھ ذرات
میری ڈاڑی پر آ چکے ہیں تو میری بچی اپنے ہاتھ سے ہٹانے لگی کہ میرے ابو جان دھول کے اندر ہو گئے۔ اس 1.5 سال کی بچی کو اس وقت علم ہوا جب اس کا گارا یہاں تک پہنچ گیا اور یہاں تک اسے گارے سے دفن کر دیا گیا، زندہ کو دفن کر دیا گیا۔ اس وقت اسے علم ہوا کہ میرے باپ نے مجھے زندہ درگور کر دیا۔ اور یہی واقعہ نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس سے گزر رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی کو دیکھا کہ وہ اپنی بچی کو گود میں اٹھائے ہوئے ہیں، بڑی پیار و محبت کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابی، بڑا پیار آ رہا ہے تمہیں اپنی بچی پر۔ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شریعت آنے کے بعد، اسلام آنے کے بعد، اسلام سے واقف ہونے کے بعد مجھے اپنی بچی پر پیار آ رہا ہے، ورنہ خدا کی قسم انہی ہاتھوں سے 11 خود اپنی بچیوں کو دفن کر کے آیا ہوں۔ 11 بچیوں کو خود اپنے ہاتھ سے انہی ہاتھوں سے دفن کر کے آیا ہوں۔ تو جو اسلام نے عزت عورتوں کو دی ہے، اسلام نے جو پردہ اور تمام چیزیں، شعور اور تربیت جو اسلام نے عورتوں کی دی ہے، تو کسی مذہب نے نہیں دی۔ تو ہمیں تسلیمہ نسرین نہیں بننا ہے، بلکہ ہمیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بننا ہے۔ ہمیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بننا ہے۔ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ حضرت عائشہ صدیقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کوچ فرما گئے، تو حضرت عائشہ، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا اور قبر میں دفن مدفون ہوئے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ابا کی قبر پر جایا کرتی تھی۔ لیکن جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مدفون کیا گیا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو کی زیارت بھی چھوڑ دی اور شوہر کی زیارت بھی چھوڑ دی۔ صحابی نے پوچھا کہ اما عائشہ، پہلے آپ روزانہ قبر کی زیارت کے لیے جایا کرتی تھی، اب کیوں نہیں جاتی؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پہلے میں اپنے شوہر یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے جایا کرتی تھی، اس کے بعد میں اپنے ابو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کے لیے جایا کرتی تھی۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اب مدفون ہو چکے ہیں، ان سے میرا پردہ ہے، اب میرے لیے جائز نہیں ہے کہ میں وہاں پر جا کر کھڑی ہوں۔ تو میرے بھائیوں، بہت زیادہ تعلیم کی وجہ سے، اصل میں عرض یہ کر رہا تھا کہ تعلیم کی وجہ سے جو اہمیت لڑکیوں کی یا بچوں کی یا اسلام نے دی ہے، مسلمانوں کو دی ہے، وہ کسی چیز نے نہیں دی۔ اس لیے ہمیں بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم کے اندر ایک مرتبہ نہیں کہا گیا ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق، بلکہ دوسری مرتبہ تیسری آیت کے اندر بھی کہا گیا اقرأ وربک الاکرم۔ اور جس قوم کو پڑھنے کا کہا گیا ہے، وہ قوم تعلیم اعتبار سے نہ دنیاوی تعلیم میں آگے ہے نہ دینی تعلیم میں۔ وہ کہتے ہیں نہ خدائے ملا نہ مثال صنم، نہ الا الذین نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ یہ صحیح بات ہے غلط؟ بالکل ہر اعتبار سے مسلم بچیاں اور بچے بالکل پیچھے ہیں، بالکل پڑھنا ہی نہیں چاہتے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا ہے، حیرت ہے کہ علامہ اقبال نے بڑے شاندار اشعار میں کہا ہے، حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے جس قوم کا آغاز اقرا سے ہوا تھا۔ حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے جس قوم کا آغاز اقرا سے ہوا تھا، یعنی جس قوم کے بارے میں سب سے پہلی جو وحی نازل ہوئی تھی اقرا، پڑھ اپنے رب کے نام سے، وہ قوم آج پڑھنے کے اعتبار سے بہت پیچھے۔ اور میں آپ کے سامنے علامہ اقبال کی ایک واقعہ سناتا چلوں کہ علامہ اقبال جب یوروپ کے دور میں تھے، یوروپ کے دورے پر گزرے، وہاں جا رہے تھے یوروپ کے اندر، تو آپ ایک باغیچے کے اندر گئے۔ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، آپ اس واقعے کو سنیے۔ علامہ اقبال یوروپ کے دورے پر تھے، ایک باغ کے اندر گئے، تمام بچے کھیل رہے تھے۔ ایک بچہ وہاں پاس میں بیٹھا ہوا تھا باغیچے کے پاس میں، اور وہ پڑھائی کر رہا تھا۔ علامہ اقبال بڑے حیران ہوئے۔ علامہ اقبال ایک بہت بڑے شاعر گزرے اور بہت زیادہ فکر مند اور تفکر اللہ تعالیٰ نے کو دیا تھا۔ شاعر اسلام یعنی بہت زیادہ بڑے شاعر گزرے، پڑوسی ملک میں رہتے تھے۔
انہوں نے دیکھا کہ تمام بچے یوروپ کے اندر کی بات ہے، تمام بچے گارڈن کے اندر کھیل رہے ہیں، لیکن ایک بچے کو دیکھا جو الگ سائڈ سے کتاب لے کر پڑھائی کر رہا ہے۔ تو علامہ اقبال بڑے حیران ہوئے، بیٹا آپ پڑھائی کیوں کر رہے ہو؟ آپ کیوں نہیں کھیل رہے؟ کیا آپ کے پاس کھلونے نہیں؟ آپ کھیل کیوں نہیں رہے؟ اس بچے نے بڑا عجیب جواب دیا، وہ جواب میں آپ کو سامنے علامہ اقبال بڑے حیران ہو گئے۔ اس نے جو جواب دیا وہ جواب میں آپ کو سنانے والا ہوں۔ اس بچے نے یہ کہا کہ میری قوم اس دنیا کے اندر مٹھی بھر ہے، میری قوم اس دنیا کے اندر مٹھی بھر ہے، اور اگر میں بھی کھیل میں لگ جاؤں گا تو میری قوم تو اس دنیا سے مٹ جائے گی۔ علامہ اقبال بڑے حیران ہوئے اس کے جواب سے، چھوٹے بچے کے جواب سے، جو یہ جواب دے رہا ہے کہ میری قوم اس دنیا کے اندر مٹھی بھر ہے، اور اگر میں بھی اس طرح کھیل کھلونے کے اندر لگ جاؤں گا تو میری قوم تو اس دنیا سے مٹ جائے گی۔ علامہ اقبال نے پوچھا کہ بیٹا تو کس قوم سے؟ اس نے کہا میں یہودی ہوں۔ جو آج اسرائیل فلسطین کا حملے سن رہے نا، اسرائیل میں یہودی ہیں، اسرائیل کے اندر تمام یہودی ہیں، چھوٹا سا اسرائیل ہے، چھوٹا سا، بہت چھوٹا اسرائیل ہے، لیکن دیکھو آپ تو اس وقت کی بات جب علامہ اقبال حیات تھے، برسوں سال کی بات، پرانی بات ہے کہ علامہ اقبال حیات تھے، وہ فرما رہے تھے کہ اس بچے سے جو میں نے پوچھا تو اس نے بڑا عجیب جواب دیا، اور اس کا جواب جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بتایا۔ تو یہ ہوتا ہے تعلیم، یہ ہوتا ہے ایجوکیشن۔ اگر ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے پیچھے رکھیں گے، ہم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم سے پیچھے رکھیں گے، تو یہی بچے خدا پاک کی قسم یہ وقت آئے گا کہ ہمارے بچے ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ بچے ہمارے خلاف کھڑے ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اسلام پر اعتراضات کریں گے، اور یہی بچے اسلام پر اعتراضات کرنے کے ساتھ ساتھ یہ اسلام کے صحیح مسائل سے اور اسلام کے جو مسائل سے واقف ہونا چاہیے، یا نماز سے روزے سے یہ دور ہو جائیں گے اور یہ تمام چیزوں کو بھول جائیں گے، فراموش کر جائیں گے۔ آپ خود سوچئے کہ آج ماحول یہ ہو گیا ہے کہ ہم ایجوکیشن کے اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے ہمارے بچے بہت پیچھے ہیں۔ پتہ نہیں یہ خنات کہاں سے گزر گیا ہے کہ ہم بچوں کو دینی تعلیم سے دور رکھیں، دنیاوی تعلیم سے دور رکھیں، اس لیے کہ ہمیں نوکری ملنے والی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں نوکری کے لیے اپنے بچوں کو نہیں پڑھانا ہے، بلکہ ہمیں اپنے بچوں کو جو ایجوکیشن دینا ہے، چاہے ہم دینی تعلیم سے آراستہ کریں یا دنیاوی تعلیم سے آراستہ کریں، لیکن اس مقصد سے کہ ہمارے بچے باشعور پیدا ہو۔ اور تعلیم کا فائدہ یہ ہوگا کہ میں آپ کے سامنے، آپ کی سمجھتے ہیں تعلیم سے کچھ نہیں ہوتا۔ جب 2002 کے اندر فسادات ہوئے تو وہاں پر کچھ عیسائی لوگ جمعیات نے بولتے ہمت حوصلہ افزائی کی، جتنا نقصان ہوا بھرپائی کی۔ تو ایک عیسائی پادری اور عیسائی کچھ لوگ ایک گاؤں کے اطراف کے اندر گئے اور ایک بچے کو کچھ چیز دینے لگے اور یہ کہنے لگے کہ لو بیٹا یہ گفٹ ہم آپ کو دے رہے ہیں، آپ کو نقصان ہوا ہے، لیکن ایک بار تم یہ بول دو کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، ایک بار تم یہ بول دو کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں۔ اس بچے نے جو کٹ دیا گیا تھا، جو اسے اناج دیا گیا تھا، اس بچے نے اس کٹ کو پھینک دیا اور زمین پر پھینکتے ہوئے کہا ہے کہ تم مجھ ساتھ شرک کرنے کی بول رہا ہے، تو مجھے شرک پر ابھار رہا ہے۔ ایک چھوٹے سے بچے نے کیا جواب دیا کہ مجھے تیرا کٹ نہیں چاہیے، بلکہ تو مجھے اس سے بھی زیادہ انعام دے تو میں اسے بھی بھیج دوں گا، لیکن میں کبھی زندگی میں نہیں کہوں گا کہ خدا کا عیسیٰ بیٹا ہے۔ جب بعد میں تحقیق کی تو معلوم یہ ہوا کہ وہ بچہ مکتب میں تعلیم حاصل کرتا تھا۔ تو میرے بھائیوں، یہ اساتذہ اکرام، جو علماء اکرام اور خاص طور پہ اطراف کے علماء اکرام 5-5 ہزار 6-6 ہزار 7,000 روپے میں پورے مہینے اذان دیتے ہیں، پورے مہینے ہمیں نماز پڑھاتے ہیں، پورے مہینے 4 جمعے میں وہ جمعے کا بیان کرتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں اور ہمارے بچوں کی تعلیم کی فکریں کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے کوئی بیمار ہو گیا، اس کے دم کے لیے بھی گھر میں جاتے ہیں، کوئی مرض الوفات ہے، قریب الموت ہے، اس کے پاس اس کے سرانے یاسین پڑھنے جاتے ہیں، اس کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، نکاح پڑھاتے ہیں۔ آپ بتائیے اگر یہ علماء ختم ہو گئے، اگر ہم نے اپنے بچوں کو پڑھانا چھوڑ دیا، ہم نے اس چیز کو، اس دین کو
اور اس تعلیم کو اگر حقارت کی نگاہ سے دیکھا تو واللہ یہ وقت قریب نہیں کہ مصلے خالی ہو جائیں گے اور اسی طریقے سے کوئی جمعے کے دن خطبہ دینے والا نہیں ہوگا. اور یہ صحیح بات ہے. راجستھان سے مجھے فون آیا تھا کسی جگہ سے, میں کہیں جمعے کے بیان کے لیے جا رہا تھا کہ مفتی صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے. میں نے کہا میں بیان کے لیے جا رہا ہوں, آپ اتنا ضروری مسئلہ ہے؟ بولے ہاں مفتی صاحب بہت ضروری مسئلہ ہے. میں نے کہا فرمائیے. انہوں نے کہا مفتی صاحب آج جمعے کا دن ہے, بہت ساری پبلک ہے, تقریباً 100-200 بتا رہے تھے, 100-200 پبلک ہے اور امام صاحب نہیں ہے, تو اب جمعے کا خطبے میں ہم کیا پڑھیں؟ کسی کو جمعے کا خطبہ نہیں آتا ہے تو اب جمعے کا خطبہ ہم کیسے پڑھیں؟ میں بڑا حیران ہوا. 200-300 پبلک, جمعے کا دن, اور کسی کو خطبہ نہیں آتا, کسی کو خطبہ نہیں آتا. میں نے کہا کوئی کھڑا ہو جائیں, الحمدللہ بس اتنا پڑھ دیں اور بیٹھ جائیں اور نماز شروع کریں. میں نے مسئلہ بتا دیا انہیں, لیکن میں بڑا حیران ہوا. تو میں وہ عرض کر رہا تھا کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی فکر نہیں کی تو وقت قریب نہیں کہ ہمارے بچے بالکل دین سے دور ہو جائیں گے, مساجدیں خالی ہو جائیں گی اور مدارس ویران ہو جائیں گے. اور اسی طریقے سے یہ علماء کرام جن کو ہم حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں یا جن کی ہم تنخواہیں کم رکھتے ہیں, خدا پاک کی قسم کوئی یہ ہمت نہیں کرے گا, کوئی باپ یہ ہمت نہیں کرے گا کہ وہ اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنائے. آپ دیکھیے, ایک میں نے بتایا نا تہاڑی مزدور تھے, حالانکہ مجھے موضوع بہت سارے دی گئے, سیرت پر بھی بات کرنا ہے, وقت بہت کم ہے, اس لیے کہ حضرت نے بتایا ہے بڑے مخلص ہیں ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے, بڑے مخلص ہیں. ان کی باتوں سے مجھے لگا ہے, لیکن ماشاءاللہ جو محنت کر رہے ہیں, تو اصل مجھے دوسرے موضوع پر بھی بات کرنا ہے, لیکن میں جو درد لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں وہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جو آج آپ نے بچوں کی حوصلہ افزائی کی اور جو رفیق بھائی کے پڑوس والے انہوں نے جو مسلسل ہر بچے کو انعام سے نوازا, یقیناً یہ قابل تعریف. اور میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ ہمارے جو حضرت ہیں جنہوں نے بچوں کو تیار کیا ہے, جو محنت کر رہے ہیں, ان کی حوصلہ افزائی بھی کرنا چاہیے. ایک اخبار میں نے خود ابھی کچھ دن پہلے ہی پڑھا تھا اخبار میں کہ کسی بچے کو مسجد کے امام صاحب نے صرف ناظرہ نورانی قاعدہ پڑھا دیا. یہ صحیح بتا رہا ہوں, میرے پاس شاید اس کا اسکرین شاٹ ہوگا کہ بچے کو ناظرہ نورانی قاعدہ پڑھا دیا, تو اس کی خوشی میں باپ نے امام صاحب کو عمرے کے لیے بھیج دیا. یہ صحیح بات سنا رہا ہوں آپ کو, مجھے شاید میرٹھ کا ہو یا شاید بہار کا ہو, کہیں کا واقعہ تھا, اردو اخبار تھا کہ صرف امام صاحب نے بچے کو نورانی قاعدہ پورا کرا دیا تو عمرے پہ بھیج دیا. اور ایک ہمارے چاہنے والے بتا رہے تھے کہ ایک امام صاحب نے, حافظ صاحب نے ایک بچے کا ناظرہ قرآن کریم مکمل کرا دیا, تو انہوں نے 11 لاکھ روپے انعام حافظ صاحب کو دیے. 11 لاکھ روپے انعام. تو میرے بھائیوں ہمیں سوچنا چاہیے. آج ہم یہ سمجھتے ہیں حافظ جی, حافظ صاحب بھی نہیں, اب تو کیا جملہ چل گیا ہے, حافظ جی, حافظ جی, بس یہ جملہ ہے. اور اتنی حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. میں خود آپ کے سامنے واقعہ عرض کرتا چلوں, مجھے میری بچپن کی باتیں نہیں بتانا چاہیے, لیکن میں بڑے افسوس کے ساتھ بتا رہا ہوں. جب میں چھوٹا تھا تو میرے رشتے دار ہی تھے, میں دوسرے گاؤں میں گیا تھا کسی کام سے, انہوں نے کہا تو کہاں پڑھائی حاصل کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میں حفظ کی تعلیم سہارنپور پڑھ رہا ہوں. تو وہ مجھے خود بتا رہے تھے, یہ پرانی بات ہے, جب میں صرف حافظ بن رہا تھا, ناظرہ پڑھ رہا تھا, اس وقت کی بات ہے کہ انہوں نے کہا تو کیا پڑھ رہا ہے؟ میں نے کہا میں ناظرہ پڑھ رہا ہوں اور حافظ بنوں, عالم بنوں, یہ سوچ کے ان کو بتایا میں نے. انہوں نے مجھے جواب دیا کہ تو کیوں حافظ بن رہا ہے, حافظ صاحب کی تنخواہ کہاں ہوتی ہے, 2000-3000 روپے ہوتی ہے, تو کیوں حافظ بن رہا ہے؟ تو آپ میرے بھائیوں آپ خود بتائیے کہ اگر اس طریقے سے امت نے ذہن بنا لیا ہے یا کسی نے سوچ لیا ہے کہ میں اپنے بچوں کو حافظ قرآن یا عالم دین نہیں بناؤں گا اس لیے کہ ان کو تانے ملتے ہیں, جس کی گھر میں نہیں چلتی ہے وہ مسجد میں آ کے چلاتا ہے, وہ امام صاحب سے بدتمیزی کرتا ہے, امام صاحب 2 منٹ لیٹ ہو گئے تو ان کو آنکھیں دکھاتا ہے, امام صاحب نے اگر اذان میں نیند نہیں کھلی فجر میں تو بیچارے وہ ڈرتے ہوئے مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں کہ کوئی مقتدی مجھے ٹوک نہ دے, اور اس کے بعد تنخواہ 7,000-8,000 روپے. آپ بتائیے کوئی باپ اپنے بچے کو اس فیلڈ میں اتارے گا؟ آپ کو بتائیے. تو جو یہ نیت کر لے گا کہ میں اپنے بچے کو حافظ قرآن عالم دین نہیں بناؤں گا, اب بتائیے ان سب کے گنہگار کون ہوں گے؟ ہم ہی گنہگار ہوں گے نا. اور یاد رکھیے اگر یہ حافظ قرآن ہونا بند ہو گئے اور ہو رہے ہیں, پہلے یہ معاملہ تھا ماشاءاللہ کئی ایک گاؤں سے 15-20 بچے مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے جاتے تھے, اب نہیں ہو رہا ہے.
تو آپ خود بتائیے کہ اگر یہ بند کر دیں گے، اگر یہ تعلیم بند کر دیں گے تو ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، ہمارے بچوں کے فیوچر کا کیا ہوگا؟ اس لیے کہ حالات تو بہت ناساز چل رہے ہیں. تو اس لیے ہمیں سمجھنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے خاطر طائف میں جا کر پتھر کھائے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے خاطر دین کو پھیلانے کے لیے ہر کچے اور پکے گھر میں اس دین کی دعوت کو پھیلانے کے لیے پیٹ پر پتھر باندھے اور طائف میں جا کر پتھر کھائے. جس نبی نے ان کی بیٹیوں کی طلاقیں ہو گئی، دین کے خاطر بہت زیادہ تکلیفیں کھائی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، کئی صحابہ دین کے خاطر شہید ہوئے، لیکن انہوں نے اس دین کو مٹتے ہوئے نہیں دیکھا. آج یہ امت اس دین کو مٹا رہی ہے، دین کا جنازہ نکال رہی ہے. اور وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو راتوں کو ہمارے لیے روئے ہیں، پیروں کے اندر ورم آ جایا کرتا تھا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کے بارے میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں جنت کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اے جنت مجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت مجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کرے جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں. اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا جنازہ نکل چکا ہے اور نکالا جا رہا ہے، جس کے بارے میں اکثر میں اشعار کہتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے، یہاں بھی وہ اشعار دہرانا چاہتا ہوں. حالانکہ سیرت پر ابھی ٹائم بالکل نہیں ہے اور اصلاح معاشرہ پر بات کرنے کا تو بالکل ٹائم نہیں ہے، اس لیے کہ الحمدللہ سردی کے موسم کے اندر بعض بزرگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے، صحت میں برکت عطا فرمائے، آگن سے بھی تشریف لائے ماشاءاللہ. اور جو بزرگ بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی قربانیاں ہیں، ورنہ بزرگوں کا معمول ہے عشاء کے بعد فوراً سو جانا، لیکن یہ بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے، دینی بات سننے کے لیے اور جلسے علماء کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں. آپ سب آمین بول دیں. اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں دامِ حیات صحت مند رکھے، اور جو بیماریاں اگر ان کی زندگی میں چل رہی ہے اللہ تعالیٰ انہیں جڑ سے ختم فرمائے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم شان بھی بیان کریں تو پورے یوں کہتے ہیں، شاعر کہتا ہے کہ پوری دنیا کی قلمیں اگر جمع کر دی جائے، درختوں کو جمع کر دیا جائے، ان درختوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پین بنایا جائے، قلم بنایا جائے، اور سمندر کے پانی کو جمع کر کے لایا جائے، اور اس کے بعد ان سمندر کے پانی کو سیاہی بنایا جائے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جائے، تو کوئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان نہیں کر سکتا. اسی لیے شاعر نے کہا ہے کہ ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا بولنے میں کوئی ثانی نہیں، ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی. آپ ایک کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے، آپ ایک کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی. فکر و نگاہ بشر سے کہیں، فکر و نگاہ بشر سے کہیں، ہے بلند و بالا ہمارا نبی، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم، ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی. آمینہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، یتیم و ضعیف و کفر یاد رکھ، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. نقش پاتے درخشاں ہوا راستہ، نور حق کا منارہ ہمارا نبی. رب کا محبوب ہے رب کا پیارا نبی، رب کا محبوب ہے رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی. بھولی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو، بھولی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آگے سوارا ہمارا نبی. پتھروں جھٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں، جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی. میرے بھائیوں، یہ وقت نہیں ہے سیرت بیان کرنے کا، ورنہ میں آپ کے سامنے رکھتا تھا کہ یہ جو باتیں کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کرتے ہیں، جو گستاخی رسول پیدا ہو رہے ہیں، وہ سب سے بڑی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ہمارے نبی کی سیرت کو بھلا دیا. آپ خود پوچھ لیں کتنے بڑے مجمع کے اندر کہ ہمارے نبی کا ماشاءاللہ بچے تو بتا رہے تھے، اور یہ ہمارے حضرت کی محنت ہے، اور بچے ماشاءاللہ جواب دے رہے تھے. کسی بچے نے مکالمہ پیش کیا ہمارے نبی کا نام، ان کے ابو کا نام، امی کا نام، دادا کا نام، دادی کا نام، نانا کا نام، ورنہ کئی ایسے یہاں پر کہ جن کو ہمارے نبی کے دادا کا نام نہیں پتا. میں نے میرا یوٹیوب چینل الحمدللہ مفتی شعیب رحمانی نام سے، اور الحمدللہ اچھے سبسکرائبر ہیں ماشاءاللہ، مونیٹائز بھی ہو چکا چینل. اس کے اندر میں نے ایک چیز شروع کی ہے، میں اس میں سوال جواب ڈالتا ہوں. تو سوال جواب کے آپشن کے اندر میں نے سوال پوچھا کہ مطلب میں آپ کے سامنے کسی کی حقارت کرنا نہیں چاہ رہا ہوں، لیکن بتانا چاہ رہا ہوں کہ دین میں کتنے دور ہیں. سوال یہ پوچھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ان 4 چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند چیز کیا ہے، اور خاص مجھے بتانا تھا طلاق کو. تو ایک نکاح رکھا میں نے، ایک طلاق رکھا، ایک نماز رکھا، ایسی کچھ چیز رکھی. تو کئی لوگوں نے جواب دیا نماز.
یعنی اللہ کو ناپسند چیز جو اللہ پسند نہیں فرماتا ہے، العیاذ باللہ، کیا جواب دیا کہ اللہ کو نماز پسند نہیں۔ اب آپ بتائیے، یہ حال ہے۔ ایک صاحب آئے اور کہنے لگے ہم سے نہیں، یہ اللہ والے کا واقعہ ہے کہ حضرت ہمارے لیے دعا کر دیجئے کہ ہمارے بچے حسنین جیسے ہو جائیں، حضرت حسن اور حسین جیسے۔ تو حضرت نے کہا بہت آسان ہے۔ انہوں نے کہا حضرت کیا ہے؟ بولے پہلے تم اور تمہاری وائف علی اور فاطمہ بن جائے تو بچے حسن اور حسین ہو جائیں گے۔ بھائی اگر ہم دیندار نہیں بنیں گے تو ہم کیسے امید لگاتے کہ ہمارے بچوں کو دیندار بنائیں؟ نام کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں، ایک صاحب کہنے لگے کہ حضرت ایک بہترین نام بتا دیں، لڑکی ہوئی ہے۔ تو ایک ان کی وائف، انہوں نے اپنی وائف کا نام بتایا، اس کی امی کا نام شبنم ہے، تو شین سے نام بتانا اور بالکل یونیک نام، نیا نام ہے۔ تو حضرت نے کہا شیطان رکھ لو، یہ کسی کا نام ہے نہیں، شیطان رکھ لیے۔ تو میرے بھائیوں، اصل میں آپ کے سامنے جو عرض کر رہا تھا یہ کہ ہمارے معاشرے سے دین بالکل ختم ہو چکا ہے، ہمارے معاشرے سے تعلیم بالکل ختم ہو چکی ہے۔ اور آج وقت ہے، یہ جو بچے ہیں نا، میں نے آپ کو بتایا نا، اگر یہ آج ہمارے دوست نہیں، یہ چھوٹی سی چنگاری ہے، ہم ان کو ابھی بجھا سکتے ہیں، ورنہ بعد میں یہ بڑھتے رہیں گے اگر ہم نے ان کو تعلیم سے دور رکھا۔ واللہ بول رہا ہوں، یہ بچے باپ کو گالی بکیں گے، یہ بچے ماں سے بدتمیزی کریں گے، یہی بچے خاندان میں ایسے کارنامے کریں گے جو تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہو۔ یہ صحیح بول رہا ہوں۔ جیسے ایک واقعہ لکھا ہوا ہے نا کہ وہ ایک صاحب کے پاس اچھے پیسے رکھے ہوئے تھے، بڑے ہوئے تھے، بھینس رکھ جا رہے تھے۔ کیا کہاں حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ مولانا ملے کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں کے بھینس خریدنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا انشاءاللہ کہہ دو۔ انہوں نے کہا نہیں انشاءاللہ کی ضرورت نہیں، ماشاءاللہ جیب بھرے ہوئے، بالکل ضرورت نہیں۔ گئے جیب بالکل ATM سے بھرا ہوا ہے، کوئی دقت نہیں۔ گئے بھینس خریدنے کے بعد بازار میں ہاٹ میں گئے، جب بھینس خرید لی اور دیکھنے لگے جیب میں ہاتھ ڈالا، کئی یہ واقعہ مشہور ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، ہاتھ ڈالا پیسے آئے۔ اب ان کو اتنا ٹینشن ہوا کہ وہ ڈپریشن میں چلے گئے، پاگل جیسے ہو گئے۔ اب واپس مولانا صاحب میرے آئے ہو تو کہا کیا ہوا، بھینس خریدا ہے؟ کہا مولانا انشاءاللہ میں گیا تھا بھینس لینے، لیکن انشاءاللہ میں نے بھینس خریدی، انشاءاللہ میں نے جب جیب میں ہاتھ ڈالا تو انشاءاللہ میرے جیب میں پیسے نہیں۔ تو حضرت نے جواب دیا، میں اصل آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت نے جواب دیا کہ جس وقت جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت اس کو ادا کر لیا جائے تو بعد میں بہت زیادہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں اس واقعہ سے سنانا چاہ رہا ہوں کہ ابھی بچوں پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے بچوں پر اگر ابھی تعلیم میں بہت زیادہ دھیان دے دیا جائے گا، بچوں کی تعلیم پر بہت زیادہ زور ڈالا جائے گا، آپ خود دیکھیں کہ مولانا کے پاس تو یہ 3 گھنٹے رہتے ہیں یا 5 گھنٹے رہتے ہیں، 18 گھنٹے 20 گھنٹے بلکہ زیادہ سے زیادہ 28 گھنٹے یہ ہمارے گھر میں رہتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اپنے بچوں کی فکر کرنا ہے، ہمیں بھی اپنے بچوں پر دھیان دینا ہے۔ آج اگر ہم دھیان نہیں دیں گے تو ہم اس شخص کی طرح ہیں جو بعد میں انشاءاللہ بولتا ہے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ جب وقت ہے اگر ابھی ہم نے اپنے بچوں پر دھیان دے دیا، آج دیکھو ہمارے معاشرہ کو دیکھو آپ کہ ہم اپنے بچوں کی فکریں ایسی پوری کرتے ہیں، ان کی خواہشات، اگر بچے نے کہا پھٹی کے بولو تو پھٹی کے بولی، شادی آئی بچے کی تو پھٹی کے لائی۔ ایک ہمارے کوئی جان پہچان والے تھے، وہ بتا رہے تھے تو انہوں نے ان کے دوست سے پوچھا جن کی پھٹیکے کی دکان تھی، انہوں نے کہا کہ ابھی دیوالی آ رہی ہے تو آپ کا بہت شاندار بزنس چلے گا ابھی۔ انہوں نے کہا کہ جس کے پھٹیکے کی دکان تھی اس نے کہا حضرت ابھی نہیں چلتا ہمارا کاروبار، دیوالی میں تو خالی بس ماں باپ اپنے بچوں کو خوش کرنے کے لیے آتے ہیں، سب سے زیادہ ہمارا جو کاروبار پٹاخے کا چلتا ہے وہ شادی بیاہ کے ٹائم پہ چلتا ہے، اس لیے کہ دیوالی کے ٹائم پہ تو بچوں کو خوش کرنے کے لیے 1000-2000 روپے کے پٹیکے لے آئیں گے، لیکن شادی کے ٹائم پہ آدمی باولا ہو جاتا ہے پاگل کتے کی طرح، وہ 1000 روپے نہیں وہ 20-20 ہزار روپے کے پٹیکے لاتا ہے۔ یہ صحیح ہے غلط ہے؟ بولے اس وقت شادی بیاہ کے ٹائم پہ ہمارا بزنس بہت چلتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ تمام جو رسوم و رواج ہمارے معاشرے میں آ رہی ہے اس کی سب سے بڑا ریزن ہم نے اپنے بچوں کی دینی تعلیم کو فکر نہیں، بالکل فکر نہیں۔ اس لیے حضرت حاجی گرنا کو بتا دوں، یہ بہت بڑی خدمت ہے۔ ہم جتنی بھی خدمت کر رہے ہیں الحمدللہ سب قابل تعریف ہے، سب قابل داد ہے، لیکن مکتب کی تعلیم یہ بہت ضروری ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سب جانتے ہوں گے ماشاءاللہ، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے۔
مطلب بڑے بڑے مشائخ جو بڑے بڑے اللہ کے ولی تھے, بڑے بڑے علماء اکرام ان کے ہاتھ میں بیت تھے. وہ فرماتے تھے کہ میں اپنے اعمال پر مطمئن نہیں ہوں کہ اللہ میری نماز قبول کرے یا نہ کرے, میں اپنے روزوں پر, میں اپنی عبادت پر مطمئن نہیں ہوں, لیکن ہاں میں نے ہندوستان کے اندر مکتب کا جو نظام قائم کیا ہے, میں اس سے الحمدللہ اپنے دل کو اطمینان دلا سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے مکاتب کو جو میں نے نظام قائم کیا ہے اور مکاتب کے بارے میں جو میری فکریں ہیں اور مکاتب پر میں جو زیادہ دھیان دیتا ہوں, مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے میری مغفرت ہوگا. تو میرے بھائیوں, میں اس وجہ سے کہتا ہوں کہ ہم بچوں کی بھی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں اور بچوں کی ہم فکریں کریں اور ساتھ ساتھ ان علماء اکرام کی بھی ہم فکریں کریں. ہم سوچیں واللہ ایک جگہ ہم نے بیان کیا اور ایک ہمارے ساتھ ہمارے دوست بھی گئے, اسی دن ہم نے کمیٹی نے اعلان کر دیا کہ ہاں مفتی صاحب انشاءاللہ تعالیٰ کل سے جتنے بھی اطراف کے علماء ہیں ان کی تنخواہ 10,000 روپے کریں. تو میں بھی آپ کی درخواست کر رہا ہوں کہ کیا آپ بھی اس کے لیے تیار ہیں کہ جتنے بھی علماء اکرام ہیں, خاص طور پہ اطراف کے علماء اکرام, اور یاد رکھیے ان علماء اکرام ہی کی برکت سے الحمدللہ آج ہم دین پر قائم ہیں اور ہماری نسل دین پر قائم ہے. اس لیے ہم ان کی حوصلہ افزائی کرتے رہے, تنخواہ بڑھاتے رہے. ہم اللہ کے راستے میں جائیں تو کچھ گفٹ ان کے لیے لے کر آئیں, کہیں گھومنے کے لیے جائیں تو ہم ان کے لیے رومال ہوا, عطر ہوا, پرفیوم ہوا, بہت ساری چیزوں سے نوازتے رہیں. اور اللہ جزائے خیر دے ہمارے حافظ عرفان صاحب کو, مولانا محسن صاحب کو کہ ماشاءاللہ یہ اطراف کی فکر کرتے ہیں. اطراف میں مکاتب کا نظام قائم کرنا آج کے زمانے میں فرض ہے, فرض. ورنہ جہاں اطراف میں مکاتب نہیں ہوتے ہیں, ہم نے خود اپنے آنکھوں سے روڑی کو پوچھتے ہوئے دیکھا ہے. صحیح بتا رہا ہوں, جانوروں کو پوچھتے ہوئے میری آنکھوں سے دیکھا ہے. یہ نظام اگر ہم نے مکتب سے اور 60 سال عمر کے گزر گئے, 70 سال عمر کے گزر گئے, کلمہ نہیں آتا. یا تو ماشاءاللہ بچے نماز کے واجبات, غسل کے فرائض, چھوٹے چھوٹے بچے الحمدللہ, یہ کس کی محنت ہے آپ بتائیے, کس کی محنت ہے؟ حافظ صاحب کی ماشاءاللہ. اور آپ نے ان کی حوصلہ افزائی کی نہیں. میں سویت جلسے میں گیا تھا ماشاءاللہ, میں تعریف نہیں کر رہا ہوں ان کی, لیکن بتا رہا ہوں 29 یا 30 بچوں نے حصہ لیا تھا. 31,000 روپے انعام آئے تھے بچوں کو, یعنی ہر بچے کو 1100 یا 1150. 29 یا 30 بچے تھے, 31 سے 31,500 روپے انعام آئے تھے بچوں کو. اور جو حافظ صاحب تھے جنہوں نے بچوں پر محنت کی ہے, ان کو ماشاءاللہ 8 سے 10,000 روپے تنخواہ نہیں, بہت سارے تنخواہ بھی جوڑ لی, ایسا بندے تھے. مطلب میں آپ بتاؤں, ایک جگہ کی بات بتا رہا تھا میں کہ بیچارے 10 بچوں کو کوئی امام تھے اور دوسری جگہ پڑھنے جاتے تھے, تو 2,000 وہاں سے ملتے تھے. صدر صاحب پہنچ گئے, صدر صاحب کو یہ برا نہ مانے, یہ بتا رہا ہوں میں اپنے حال ہے برا. دیکھو جو آدمی برائی بیان کرتا ہے تو برا نہیں ہوتا ہے, کوئی عیب بتاتا ہے برا نہیں ہوتا ہے. بعض مرتبہ اس کو ہماری اصلاح کرنا مقصود ہے. تو 2,000 روپے کو ایکسٹرا ملتے تھے 10 بچوں کے. تو صدر صاحب اور کمیٹی پہنچ گئی, بولے آپ کیوں دیتے ہو 2,000, آپ مت دینا, ہم کو دینا. ہم ملا کے ان کو 10,000 ان کو 10,000 کافی. اور ایک صاحب سے فرما رہے تھے کہ زیادہ لمبا نہیں بڑا ہوتا, مولانا بگڑ جائیں گے. اب یہ صحیح بول رہا ہوں, یہ جملے ہیں, کیونکہ میں امامت نہیں کرتا ہوں لیکن میں سنتا ہوں یہ جملے کہ زیادہ تنخواہ نہیں بڑھائے ورنہ مولانا بگڑ جائیں گے. اب بتائیے, یہ تو اللہ جزائے خیر. اچھا بہت سارے بولتے ہیں ارے یار مفتی صاحب کیا ضرورت ہے, ان کے 8,000 9,000 کو برکت ہوتی ہے. تو میرا یہ کہنا ہے کہ آپ جو دکان سے 70,000 کماتے ہیں وہ ان کو دے دیں اور ان کی برکت 10,000 آپ دیں. صحیح ہے نا, جب ان میں برکت بہت ہوتی ہے تو جو آپ دکان سے یا کاروبار سے 60-70 ہزار کماتے ہیں وہ ان کو دے دیں, اور ان کا برکت والا پیسہ حضرت آپ کی تنخواہ ملے برکت والی وہ ہمیں دے دینا. آپ رکھ لو برکت والی. کہتے ہیں بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ بولتے بڑی برکت ہے. وہ کیسے گزارا کرتے ہیں, اپنے خواہشات کو مارتے ہیں, دباتے ہیں بیچارے. بچہ رو رہا ہے کہ ابو مجھے یہ چیز دلاؤ, گاڑی دلاؤ مجھے, تیرا بیچارہ سوچتا ہے 1,300 روپے کی آ رہی, ادا آ رہا 1,300 روپے, وہ سوچا بیٹا تنخواہ کے اندر ملا ہے. ایک جگہ کے تو واقعہ ہے, 8 دن بیچارے امام صاحب گھر چلے گئے, 8 دن کی تنخواہ کاٹ دی. صحیح بتا رہا ہوں آپ کے ساتھ, بڑا درد کے ساتھ بتا رہا ہوں. یہ اطراف کی حالت ہے. اور واللہ میں کہہ رہا ہوں کہ بہت زیادہ شادیاں کرنے سے یہ جو ہم قرض دار ہو رہے نا, یہ معاشرے کے اندر اس کا سب سے بڑا ریزن یہی ہے کہ جہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے وہاں ہم خرچ کر رہے ہیں, اور جہاں صحیح معنی میں خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ نہیں کر رہے ہیں. سمجھے, ان کی دعائیں ایسی لگے گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کا بیڑا پار کر دے گا. صحیح بتا رہا ہوں, یہ نیک لوگ ہیں, اس زمانے کے نیک لوگ, متقی لوگ. ورنہ میں خود عالم اور مفتی ہونے کے باوجود بھی اتنی نماز کی پابندی, مطلب جماعت تکبیر اولا کے ساتھ جماعت کے ساتھ پابندی نہیں کر پا رہا ہوں جتنے یہ مسجد کے امام کرتے ہیں ماشاءاللہ. یہ صحیح بتا رہا ہوں
تو یہ اگر ولی دیکھنا ہو تو یہ علماء اکرام اور خاص طور پہ اطراف کے علماء اکرام کی ہم قدر کریں، ورنہ واللہ یہ حال ہوگا کہ ہمارے بچوں کو کوئی دین سکھانے والا نہیں ہوگا۔ آج جو ہمارے بچے ہم سے مزدوری کرتے ہیں، برا بھلا بولتے ہیں، وہ سب سے بڑی وجہ یہ کہ ان کو مکتب کی تعلیم نہیں ملتی۔ اگر مکتب کی تعلیم مل جائے واللہ کبھی کوئی بچہ اپنے ماں باپ سے مزدوری نہیں کرے گا۔ اگر وہ قرآن کریم کا حافظ ہو جائے یا وہ قرآن کریم کو ناظرہ مکمل کر لے، اسے اچھی سے اچھے تعلیم مل جائے، تو کبھی زندگی میں ماں باپ کے سامنے نہیں بولے گا، رشتے داروں کے سامنے نہیں بولے گا۔ اس لیے خدا را ہم ان چیزوں کو سمجھے۔ وقت مجھے 11 بجے دیا گیا تھا، 11 بجے ختم کر دینا، اور ہمیں معلوم بھی ماشاءاللہ اطراف سے بہت سارے بہت سارے بیچارے عوام تشریف لائی، حالانکہ یہ وقت بھی الحمدللہ آپ کا عبادت میں گزرے گا۔ یہ آتا ہے حدیث شریف کے اندر کہ جہاں دینی مجلس لگتی ہے، جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، ایسی مجلسوں میں بیٹھنے میں بھی نیکیاں ہیں۔ اور آپ بتائیے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ تو اس لیے ہم ان چیزوں کی فکر کریں، خاص طور پہ بچوں کی تعلیم پر فکر کریں، اور اسی طریقے سے ہم اپنے مسجد کے امام کو بھی ان کی قدر کریں۔ ایک امام صاحب کے بارے میں لکھا ہوا ہے کتابوں کے اندر کہ فجر کی نماز کے اندر ان سے سورت میں غلطی ہو گئی، تو جو ایک متقی ایک اچھا وہاں پر مالدار شخص تھا لیکن اللہ کا خوف تھا، اسے احساس ہو گیا کہ امام صاحب کے گھر میں کوئی پریشانی چل رہی ہے، 2000-5000 روپے انہوں نے ان کو ہدیہ دے دیا۔ ہم کیوں نہیں دیتے؟ ہم ہدیہ دینا، ہدیہ کا لفظ بولے ہدیہ تحاکو حدیث کے الفاظ ہے، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، محبت بڑھے گی۔ تو اگر ہم ان کو ہدیہ دیں گے، یہ مانتے نہیں ہیں، اتنے خوددار ہوتے ہیں کہ میں ایک مسجد کے امام صاحب کی بات، اطراف کے امام صاحب کی بات بتاتا ہوں کہ ان کے گھر میں گیہوں نہیں تھے، اور گاؤں سے غلہ اکٹھا کر کے ان کو گیہوں دیے جاتے تھے۔ گیہوں ختم ہو گئے، 3 دن تک انہوں نے اپنے گھر میں چاول بنائے۔ یہ صحیح بات بتا رہا ہوں آپ کو، اور یہ خود میں نے اپنے کانوں سے سن لی بات، امام صاحب کی زبانی گھر میں ان کے ابو گئے پاگل تھے امام صاحب بھی بولے ہی انہوں نے۔ بھائی بعض مرتبہ بات بول لی جاتی ہے، شرم و حیا بھی کچھ ہوتی ہے، اور جو حافظ قرآن ہوتا ہے، عالم دین ہوتا ہے، اسے بڑی شرم محسوس ہوتی لوگوں سے مانگنے میں، لوگوں سے سوال کرنے میں۔ اس لیے حدیث اللہ کے نبی کی الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، کہ دینے والا ہاتھ بہتر ہوتا ہے لینے والے ہاتھ سے۔ تو اس لیے علماء اکرام بہت خوددار ہوتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں برکت نہیں ہوتی 6-7 ہزار میں، لیکن وہ خوددار ہوتے ہیں، وہ مانگتے نہیں، اپنا گزارا کر لیتے ہیں۔ تو بتا رہے 3 دن تک کے چاول کھاتے ہی وہ 3 دن کے بعد بڑی ہمت ہوئی اور کہا کہ حضرت آواز میں نے کیا بات ہے؟ آواز قلت بولے یار چاول کھا کے آواز بیٹھ گئی۔ تو بتایا ہوں تو میرے بھائیوں ہم سمجھیں، ہم اگر شادیوں میں لاکھوں روپے خرچ سوچتے بھی نہیں، میں آپ کو بڑودیا کی بات بتاؤں، میرے پاس فون آیا تھا کہ شادی کرنے کے بعد، بچے کی شادی ہونے کے بعد 11 دیگ بکرے کے گوشت کے بچ گئے۔ یہ صحیح واقعہ بتاؤں آپ کو، شادی کرنے کے بعد بچے کی شادی ہو گئی، مہمان کھا کے چلے گئے، 11 دیگ بکرے کے گوشت کی بچ گئی۔ اور ابھی امام صاحب کی تنخواہ بڑھانے کی بولیں گے نا، وہی بندہ ہی کہے گا کائیں کچھ ہے امام صاحب کو پیسے، ہم سب دے تو رہے ہیں، یہ کام داڑھی کر رہے ہیں جو ان کو پیسے چاہ رہے ہیں۔ آپ بتائیے 2 بچے 3 بچے اپنے بچوں کا چھوٹے سے کمرے کے اندر گزارا کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہم اللہ کے لیے چیزوں کو سمجھیں۔ میں اصل میں آپ کے سامنے یہی بات عرض کرنے آیا تھا کہ ہم مکاتب کی اہمیت کو اور علماء کی تعظیم سمجھیں، اس لیے کہ یاد رکھیے جو علماء سے بغض کرتا ہے، نفرت کرتا ہے، ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ کسی اللہ والے کا قول ہے کہ جو شخص چاہے وہ نیک آدمی ہے، چاہے وہ متقی آدمی ہے، اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر کو کھود لے، اس کی قبر کو کھود کے اس کا چہرہ دیکھ لے، اگر چاہے آپ نے اس کا چہرہ قبلے کی طرف کیا ہے، اس کا چہرہ پھر جائے، قبلے سے ہٹ جائے۔ اس لیے ہم اس چیز کو سمجھیں خدا، اور ہم ایسا نہ بنے کہ لوگ قسم کھا لے کہ ہم اپنے بچوں کو عالم حافظ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھتا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو کہی سنی باتیں ہیں، اور مجھے بہت ساری باتیں عام سمجھ آتی لیکن وقت کم ہے، اور ہم آپ کی مجبوری سمجھتے ہیں، ورنہ اگلی بار کہیں جلسہ کرتے ہیں ورنہ 12 بجے چلنا ہوتا ہے۔ اس لیے اور ہمارے حافظ صاحب کا بھی یہی کہنا تھا ماشاءاللہ، اور ہمارے حضرت کا بھی یہی کہنا تھا کہ جلدی بات کو سمجھ لیا جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہی سنی بات پر تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور میرے الفاظ